أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے کل صفات اللازمہ متضادہ رائٹ اس کو شروع کیا تھا، یعنی ایسے صفات اللازمہ جن کے کوئی اپوزٹس ہوں، ہے نا، جن کی ضد ہو ایک دوسرے کی. یہ پیئرز میں آتے ہیں، جوڑ میں آتے ہیں، کیونکہ ایک صفت جو ہوتی ہے اس کی ایک اور ضد ہوتی ہے. الحمدللہ جس کے 5 پیئرس ہیں، یعنی 10 صفات الحروف صفات اللازمہ متضادہ ہیں، جس میں سے ہم نے ایک پیئر کو کل کمپلیٹ کر لیا ہے، دیٹ از الحمز اور الجہر، ہے نا. الحمدللہ تو کوئک ریویژن کریں گے، اس کے بعد کل کی جو لیسن ہے اس کا کوئز ہوگا، پھر ہم نیو ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. رائٹ اوکے. واٹ از الحمز؟ چھپانے کو کہتے ہیں، پست کر کے. وسپر کو کہتے ہیں، یعنی بہت آہستہ آواز کے ساتھ، پستی کے ساتھ، سانس کو جاری رکھتے ہوئے جو آپ باتیں کرتی ہیں، تب جو بہت خاموشی سے باتیں ہوتی ہیں اس کو وسپرنگ کہتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سانس جاری رکھتی ہیں، اسی کو الحمز کہتے ہیں. یعنی حروف محموسہ جو ہیں، جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان 10 حروف کو، اس وقت ہماری سانس جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان حروف کے اندر ایک پستی آتی ہے. فائن. اس کا اپوزٹ ہے الجہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا، واضح کر کے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا. انگلش میں اگر کہیں گے تو اپرنٹ ہوگا. ان الحمز وسپرنگ، کنسیلمنٹ، چھپا کر پڑھنا، لیکن یہاں پر بلند کر کے، اپرنٹ کر کے پڑھنا. الحمدللہ. اوکے. اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے الحمز کی؟ جب ان حروف کو ہم ادا کرتے ہیں، حروف الحمز کو، حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس جاری رہتی ہے. اوکے. اس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ ہوتا ہے کہ جو حرف ہے، جو بھی لیٹرز ہیں حمز کے، وہ اپنے مخرج پر کمزوری سے انحصار کرتے ہیں. دے ریلائی ویک آن دیئر مخرج. اوکے. ان کا جو ریلائنس ہوتا ہے وہ مخرج پر ویک ہوتا ہے، یعنی مخرج کافی نہیں ہوتا ان کو پروناؤنس کرنے کے لیے. جیسے کہ فار ایگزامپل لیا جائے لیٹر ہا کا، تو صرف اور صرف وسط الحلق کافی نہیں ہے ہا کو پروناؤنس کرنے میں. اف وی ٹیک دا ایگزامپل آف فا، لیٹر فا، اوپر کے 2 جو دانت ہیں ثنایا علیا، اس کے کارنرز کو نیچے کے لپ جو ہوتا ہے اس کے ویٹر پارٹ پر صرف رکھیں، آپ کا فا ادا نہیں ہوگا. آواز بھی آپ لے کر آئیں تو فا ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ایئر کو پاس نہ کریں وہاں سے. جب ایئر پاس ہوتا ہے، جاری ہوتی ہے سانس، تبھی وہ فا صحیح سے ادا ہوتا ہے. کون سے ہیں حروف الحمز؟ فحثہ شخص سکت. دس از دی مجموع آف دی لیٹرز. اگر آپ نے اس کو میمورائز کر لیا اس ورڈ کو، تو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو نو کہ کون سے ہیں حروف. 10 حروف ہیں. فحثہ شخص سکت. رائٹ. الحمدللہ. اینڈ واٹ اباؤٹ الجہر؟ اس کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے. سانس کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا، جس وجہ سے ووکل کارڈز جو ہیں ہمارے وہ کلوز رہتے ہیں، اور یہ جو بھی لیٹرز ہم پروناؤنس کرتے ہیں باقی کے فحثہ شخص سکت کے علاوہ جو 19 عربک الفابیٹس ہیں، ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے ہماری آواز بلند رہتی ہے، اپرنٹ رہتی ہے، کلیئر رہتی ہے، واضح رہتی ہے. ظاہر کر کے ہم پڑھتے ہیں، چھپا کر، کنسیل کر کے حمز کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے جو مخرج ہیں وہ کافی ہیں ان کے لیے. ان کو ضروری نہیں ہے کسی اور کے انفلوئنس کی، کسی اور کے ہیلپ کی، اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. مخرج صرف خود ہی کافی ہے ان لیٹرز کو پروناؤنس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اپنے مخرج پر مضبوطی سے انحصار کرتے ہیں، یعنی اسٹرانگ ریلائنس رکھتے ہیں. کون سے حروف ہیں؟ all the letters of Arabic except these letters of 10 حمز letters. فحثہ شخص سکت کے علاوہ جو بھی عربی کے الفابیٹس ہیں وہ سارے حروف الجہر ہیں. اوکے. تو جو حمز کی اسپیشل کوالٹیز میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے ماڈریشن میں رکھنا ہے، زیادہ نہیں کرنا اور نہ کہ بہت کم کرنا. رائٹ. اور یہ حمز اور جہر دونوں ہر حال میں ہوتے ہیں لیٹرز پر، کیونکہ یہ صفات اللازمہ ہیں. جب لیٹرز جہر کی بات کی جائے، تھوڑا بھی حمز نہیں کریں گے، اور حمز کے لیٹرز میں ہم جہر کرتے ہوئے ادا نہیں کر سکتے. پھر بھی اس میں کاف اور تا جو ہے اس میں کم حمز ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایک اور پراپرٹی ہے شدت والی، جس کی وجہ سے یہ خود ہی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کاف اور تا ڈیو ٹو دی واٹ وی سے دا صفات آف شدہ. بٹ اسٹل when they are in ساکن، تب ہمیں حمز کرنے کی ان پر ضرورت پڑتی ہے. اوکے. ساکن اور تشدید میں حمز زیادہ واضح ہوتا ہے. الحمدللہ. تو اتنا ہی ہم نے سیکھا تھا کل حمز اور جہر کے حوالے سے. This was the quick revision of what we learned yesterday. And also you know about the vocal cords کہ vocal cords stay closed during جہر. جہر کے لیٹرز کی وجہ پڑھنے کے دوران vocal cords close رہتے ہیں، لیکن حمز کے لیٹرز پڑھنے کے دوران وہ اوپن رہتے ہیں، سانس جاری رہتی ہے اور وہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. حمز جو ہے حروف کو کمزور بناتی ہے، اس وجہ سے حمز ایک کمزور صفت ہے، جہر ایک اسٹرانگ صفت ہے. اوکے. الحمدللہ. تو اس کے ایگزامپلز بھی ہم نے کل سیکھے ہیں. الحمدللہ. تو انشاءاللہ I'm gonna launch the quiz now. آپ سب کوئز دیں گی، کچھ کویشچنز ہیں جو آپ آنسر کریں گی انشاءاللہ. میں کویشچنز پڑھ کر بھی سناؤں گی for your easiness. Okay, I'm gonna launch it. بسم اللہ. Yes. Start attempting the quiz inshallah. What is the first question here? حمز کا لغوی معنی کیا ہے؟ What is the linguistical meaning of حمز؟ پستی، وسپر کرنا، یا بلندی،
अपहरण करके पढ़ना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है, राइट? यस. स्टार्ट आंसरिंग. कौन से हरूफ अपने मखरज पर कमज़ोरी से इन्हिसार रखते हैं? हरूफ अल जहर या हरूफ अल हम्स, जो कमज़ोरी से इन्हिसार रखते हैं. Which letters rely weakly on their मखरज. ये सेकेंड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन से हरूफ अपने मखरज पर मजबूती से इन्हिसार रखते हैं? Which letters rely strongly on their मखरज. हरूफ अल जहर या हरूफ अल हम्स. ओके, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं. इनमें से हरूफ अल हम्स कौन से हैं? लेटर्स विच हैव द क्वालिटी ऑफ हम्स बताएं. देखें यहाँ पर क्लियरली और आंसर करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस तो सेम हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, बस क्वेश्चन अलग है कि इसमें हरूफ अल जहर कौन से हैं. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज डन. सिक्स्थ देखते हैं. हम्स और जहर में कमज़ोर सिफात कौन सी है? जस्ट नाउ मैंने अभी रिविजन में बताया. हम्स है या जहर है जो कमज़ोर सिफत है कंपैरेटिवली टू हम्स एंड जहर विच इज़ दी वीक वन. ओके, लास्ट क्वेश्चन है. सांस का जारी रहना क्या है? हम्स है या जहर है? माशाअल्लाह, क्विज इज टू इजी. विद द रिविजन आई थिंक इट वाज मोर इजियर, राइट? यस, आई एम गोना क्लोज द क्विज. लेट मी नो इफ यू हैव कंप्लीटेड. एंड करूंगी. सब ने किया? You can turn your mic on and tell me if you have done. या मुझे Yes. done. Alhamdulillah. Done. Okay. Gee, 1 second. End the quiz and share the results. Yes, you can see your results. First is हम्स का लग़वी माना क्या है? पस्ती करना. बुलंदी जहर का होता है, राइट? पस्त करके विस्परिंग के साथ पढ़ना. अल्हम्दुलिल्लाह. कौन से हरूफ अपने मखरज पर कमज़ोरी से इन्हिसार रखते हैं? हम्स है ऑब्वियसली, क्योंकि कमज़ोर होने की वजह से ही उन पर हम्स करना पड़ रहा है, राइट? ओके, कौन से हरूफ अपने मखरज पर मजबूती से इन्हिसार रखते हैं? ऑपोजिट है हम्स का जहर. टू सिस्टर्स ने इसको रॉन्ग लिखा है. डोंट नो हु, बट यहाँ पर दिखा रहा है कि टू सिस्टर्स ने इसको रॉन्ग लिखा है. मेक श्योर करें कि ये सही कर लें. कमज़ोर होता है हम्स क्योंकि देयर इज़ नीड ऑफ एयर ओवर देयर. जहर के अंदर सांस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मजबूत मखरज खुद ही है. दैट इज़ वाई दैट इज़ मजबूत. इनमें से हरूफ अल हम्स कौन से हैं? फहस्सहु शख्सुन सकत, राइट? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है. इनमें से कौन से हरूफ जहर के हैं? जो नीचे मैंने 10 लेटर्स लिखे हैं, एक्चुअल में 19 लेटर्स हैं, बट स्टिल हैव जस्ट टेकन 10 लेटर्स हियर. ऑल ऑफ यू हैव रिटन करेक्ट दैट, माशाअल्लाह. लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है. हम्स और जहर में कमज़ोर सिफत कौन सी है? हम्स है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. जहर नहीं है, अभी तो मैंने बताया था. टू सिस्टर्स हैव रिटन दिस रॉन्ग. कमज़ोर सिफत जो है हम्स है. सांस का जारी रहना क्या है? हम्स है, राइट? ओके, इन ऑल द केसेस ओनली शायद दो आंसर्स. इन ऑल द केसेस टू सिस्टर्स हैव रिटन रॉन्ग. कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकती हैं. आपको करेक्ट आंसर्स दिख रहे हैं? आई हैव शो करेक्ट आंसर्स टू ऑल. मैंने अभी क्लिक किया है. कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकती हैं. क्वेश्चंस वर टू इजी. टू सिस्टर्स हैव मेड इट रॉन्ग. सेम टू सिस्टर्स हो सकते हैं या दूसरे भी, बट टू सिस्टर्स ने रॉन्ग लिखा है, बाकी सब ने सही लिखा. माशाअल्लाह, दैट इज़ ग्रेट. आई होप आपको सब समझ आ गया है हम्स और जहर का. एनी डाउट्स विद द टुडेज क्विज? No, alhamdulillah. Alhamdulillah, it's clear. Then let's stop the sharing and close the quiz. Barakallahu feekum. So you all answered well and I hope it was helpful. जी, तो हो गया है हमारा हम्स एंड जहर का लेसन कंप्लीट, राइट, विद द क्विज एज वेल. तब हम इंशाल्लाह न्यू सिफात लाजिमा मुतदादा का पेयर को देखते हैं. वो है शिद्दा और रखावा. इसके दरमियान तवासुत आता है. ये क्यों आता है ये भी हम सीखेंगे. पेयर्स को हम सीखते हैं, बट स्टिल ये एक ऐसा पेयर है, एक ऐसी सिफात का जोड़ है जिसके अंदर तवासुत भी हमने सीखना होता है. मुतआदिल सिफात है, दोनों के दरमियान वाली एक सिफत. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, तो सिफात लाजिमा मुतदादा का जो सेकेंड सिफात जो हम सीखने जा रहे हैं, द पेयर ऑफ सिफात, इट इज़ द शिद्दा एंड रखावा. ओके जी, शिद्दा क्या कहते हैं? शिद्दा को आप सबको पता है. शिद्दत ये उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं, है ना. शिद्दत, शिद्दा से सख्ती को कहते हैं, राइट? सख्ती के साथ पढ़ना. और रखावा क्या है? इसका ऑपोजिट. शिद्दा का ऑपोजिट, सख्ती का ऑपोजिट ऑलवेज इट इज़ नरमी, है ना. नरमी, आसानी, ये होता है रखावा. अल्हम्दुलिल्लाह. तो पहले शिद्दा के हवाले से देखते हैं कि शिद्दा लेटर्स पे क्यों होता है, उसका मतलब क्या है. जब शिद्दा के हरूफ को अदा करते हैं उस वक्त आवाज़ मखरज पर पहुंचकर बंद हो जाती है. इससे पहले ये याद रखें कि हम्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो वो इट वाज ऑल अबाउट योर ब्रेथ, है ना. वो हमारी सांस के ऊपर दो सिफात थे.
حمز اور جہر صفات ڈپینڈ کرتے ہیں سانس کے اوپر، سانس کی وجہ سے وہ دو صفات ہیں. یہ آواز کے اوپر ہے. اوکے، آواز کی وجہ سے شدہ اور رخاوہ ہوتے ہیں. اور یہ جو شدہ، رخاوہ، تواسط ہے، اس کا زیادہ جو ہے امپلیمنٹیشن حروف الساکنہ پر ہوتا ہے. جب حروف تہجی ساکن میں ہوتے ہیں، ساکن حالت میں، تب ان کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے rather than when they are متحرکہ. Okay, so you will have to apply these شدہ، رخاوہ، تواسط in ساکن more. It will be helpful in the متحرک and the pronunciation of all the letters as well, but ساکن میں اس کو implementation ہم نے زیادہ کرنا ہے شدہ، رخاوہ اور تواسط صفات کا. فائن، تب دیکھتے ہیں. فائن، شدہ کیا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج پر پہنچ کر بند ہو جاتی ہے یا قید ہو جاتی ہے. imprisonment of the sound takes place when you recite these letters, especially with sakina. Okay, especially with sakina, or else all the letters can be pronounced correctly without imprisonment of the sound. But when it comes to sakin, جب ساکن آتا ہے لیٹرز پر، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج پر پہنچ کر بند ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے. ان کو مخرج اتنا ان کا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ آواز کو باہر آنی نہیں دیتا، واضح ہونے نہیں دیتا، بیکاز دا مخرج از ویری ویری اسٹرانگ. اس وجہ سے آپ کی جو آواز ہے ان لیٹرز کی، وہ منہ میں قید ہو جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی. یہ بہت ہی اسٹرانگ قوت ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگ صفت ہے. جیسے کہ ان حمز اینڈ جہر ہم نے دیکھا تھا، جہر از اے اسٹرانگ صفت اینڈ حمز از اے ویک صفت. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شدہ جو ہے وہ اسٹرانگ صفت ہے، اور رخاوہ جو ہے وہ ایک ویک صفت ہے. اوکے، کمزور صفت ہے. الحمدللہ. تو شدہ کے لیٹرز کون سے ہیں؟ یہ وہ لیٹرز ہیں جو ہم نے بیسک تجوید میں ساکن کے سلائیڈ میں سیکھا تھا. اگر آپ یاد کریں گے تو وہ پکچر آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے. جب میں آپ کو ساکن کا لیسن سکھا رہی تھی تو ایک سلائیڈ تھا جہاں پر کچھ حروف تھے. یاد ہے آپ کو کون سے تھے؟ حروف القلقلہ تھے، قاف طا با جیم دال، اور کاف اور تا تھا، جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم حمز کیوں کرتے ہیں کاف اور تا پر، اور ایک لیٹر تھا حمزہ جس پر ہم جھٹکا کرتے ہیں. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ آئی وانٹ اینی باڈی ٹو جسٹ ٹائپ یس اور نو. ڈو ریمبر دیٹ سلائیڈ ویئر ایوری ٹائم جب آپ پوچھتے تھے کہ قلقلہ کیا ہے، حمز کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ویٹ کریں، ہم ساکن کے لیسن پر آئیں گے اور قلقلہ اور حمز کو سیکھیں گے. اور وہ سلائیڈ تھا جہاں پر جی اور ریمبر. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. یس، یہی لیٹرز ہیں شدہ کے. اور میں نے وہاں پر اس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں ہم نے ان حروف پر جو ہے قلقلہ حمز کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ لیٹرز ہی اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کا مخرج اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی آواز کو باہر آنے نہیں دے رہا، وہ ساؤنڈ کو امپریزن کر رہا ہے، وہ ساؤنڈ کو قید کر رہا ہے، وہ باہر آنے نہیں دے رہا. اس وجہ سے ہم قطب و جد پر قلقلہ کرتے ہیں، کاف اور تا پر حمز کر کے کاف اور تا کو ادا کرتے ہیں، حمزہ پر جھٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ اور واضح ہو جائے. ورنہ تو ان کی جو مخرج ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان لیٹرز کی آواز کو باہر آنے نہیں دیتا، اسپیشلی وتھ ساکنہ. دیٹ از وائی میں نے بتایا تھا ان دا بگننگ آف دا صفات کہ یہ صفات الحروف شدہ، رخاوہ، تواسط ڈپینڈز مور اپون دا ساکن لیٹرز. آئی مین دے آر امپلائڈ، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے، اپلیکیشن جو ہے، مور ساکن لیٹرز میں ہوتی ہے رادر دین دی متحرک لیٹرز. جیسے کہ قاف طا با جیم دال، دیکھیں ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، قا طا با جا دا، ایزی ہے نا. دس اسپیشلی ڈپینڈز اپون دا ساکن. اوکے، ساکن پر زیادہ اپلیکیشن ہوتا ہے. تو یہ آپ ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ جو ساکن میں جو صفات آتی ہیں حروف کے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں، شدہ، تواسط اور رخاوہ. اوکے، تو دوبارہ سے میں ایک بار اس کو ایکسپلین کروں گی، وہی جو ہم نے بیسک تجوید میں سیکھا تھا کہ کس طرح آواز باہر نہیں آ رہی. اف یو ٹیک ایگزامپل آف حروف القلقلہ، اٹ از اق، اق، اب، اد، اد. کیا ہو رہا ہے؟ قاف طا با جیم دال میں آواز باہر نہیں نکل رہی، رائٹ. اس کے ایگزامپل ان سلائیڈ سے آپ اور بہتر دیکھ سکتی ہیں. یہاں جیم میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، درمیانی زبان اوپر کے سخت تالوں پر کمپلیٹلی چپک گئی. کین یو سی ہیئر دیر از نو اسپیس، ڈیو ٹو وچ آپ سانس تو جاری نہیں کریں گے لیکن پلٹا کر ریپل کرتے ہوئے آپ قلقلہ کریں گے، اج، بٹ the sound is not flowing there. You can read and see ad, ad. See when you touch your درمیانی زبان to the upper سخت تالو، تب آپ کی آواز باہر نہیں جاتی، وہ اندر قید ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ شدہ کی ایک صفات ہے. اوکے، اج. ایسے ہی قوف میں بھی ہوتا ہے، اق سے لسان اوپر لگ جاتی ہے. دیکھیں قوف میں اق، اق لگ گئی، اق. یو ہیو ٹو ڈو قلقلہ ٹو میک اٹ مور کلیئر، رائٹ. تو یہ بھی ایک اسٹرانگ لیٹر ہے، اسٹرانگ مخرج ہے، کیونکہ اس پر ایک اسٹرانگ صفت ہے، وہ ہے شدہ. کاف میں بھی ایسا ہی اوپر لگ جاتی ہے، اق، اق. اس میں ہم نے حمز کر کے اق اس طرح آواز کو باہر لانا پڑتا ہے. تا میں بھی ایسے ہی دیکھیں، تا پر امپریزنمنٹ ہو جاتا ہے لیٹر تا کی آواز کا، ات، ات. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے سانس کو جاری کیا تو ہی یہ ٹھیک سے ادا ہو پایا، ات، ات ہے نا. یہ جیم کا ایگزامپل ہے، یہ کاف کا ہے کہ کاف پر آپ نے جب اوپر کے سخت نرم تاروں کے درمیان کاف کو لگایا تو دیر واز نو ساؤنڈ کمنگ آؤٹ، بٹ وین یو ڈو ہمز تو ساؤنڈ باہر آسانی سے آ رہی تھی. یہ بھی تا کا ایگزامپل ہے. دیکھیں
नो स्पेस फॉर द साउंड टू कम आउट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द साउंड विल टेक प्लेस हियर, लेकिन बाद में सांस की जारी रखते हुए जो है ये त वाज़े तरीके से बाहर आता है, क्लियरली बाहर आता है. ओके, ये होता है शिद्दा. इसके लेटर्स तो मैंने इजीली बताया आपको याद रखने के लिए, क़ुतुब, जद, काफ, ता और हमजा. लेकिन फिर भी अगर आपको मजमू ऑफ द लेटर्स याद रखना है, स्पेशली डिफरेंट फॉर शिद्दा, तो आपने इसको याद रखना होगा अजीदु क़तिन बकत, अजीदु क़तिन बकत. But what I feel easy is, as we have learned this in basic tajweed very well, of how to do hams on kaf और ta, qalqala on qutub jad and झटका on hamza. इससे ही आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये शिद्दा के हरूफ हैं. राइट, सो आई डोंट थिंक कि आपको ये अजीद क़तिन बकत याद रखने की जरूरत पड़ेगी इफ यू नो qutub jad, kaf, ta एंड हमजा. ओके जी, सो दिस वाज अबाउट सख्ती, शिद्दा, शिद्दा के साथ पढ़ना. राइट, अब देखते हैं रिखावा क्या है. नरमी को कहते हैं, शिद्दत की ऑपोजिट है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एट द एंड सिस्टर अमरीन, बिकॉज जब हम एंड तक आएंगे ना इसको पढ़ते हुए, आपको ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी. फिर भी ना समझ आए तो आप आखिर में डाउट्स पूछ सकती हैं. ओके, इंशाल्लाह. फाइन. रिखावा क्या है? नरमी के साथ पढ़ना. इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज़ बगैर किसी पाबंदी के आज़ादाना तौर पर बाहर निकल जाती है. ओके, आज़ादाना तौर पर आवाज़ बगैर कोई भी रुकावट के बाहर निकलती है आसानी के साथ. इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सीन, साकिन में सीन को पढ़ी अस, इज देयर एनी बैरियर, कोई चीज़ उसको रोक रही है? बिल्कुल भी नहीं, आसानी से वो बाहर निकल रही है. अस है ना, अस. शीन को लें अश, राइट. जितना चाहे आप 1 मिनट भी इसको खींच सकते हैं. यू हैव नो, आई मीन रुकावट बिल्कुल नहीं होगी आपको. शीन को, सीन को, हा को, ख को, जितना चाहे फॉर 1 मिनट भी आप इसको खींचते जाएं, खींच सकती हैं. लेकिन हमने खींचना नहीं है क्योंकि हमने साकिन को बस कुछ ही टाइम के लिए हम उसको पढ़ते हैं. ऐसा नहीं कि हम उसको खींचते चले जाएं. लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिखावा के लेटर्स वो हैं जो इत्मीनान से, बगैर कोई पाबंदी के, बगैर कोई आवाज़ के क़ैद के, इम्प्रिजनमेंट के, आसानी से आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली वो बाहर निकल जाते हैं. उनको किसी चीज़ का कोई रुकावट या कोई ऑब्स्टैकल उनके वे में नहीं है. राइट, ये कौन से हरूफ हैं ये देखने से पहले हमने अत्तवासुत के लेटर्स को देखना पड़ेगा. फिर आप इंशाअल्लाह रिखावा के लेटर्स को समझ जाएंगे. ओके, अत्तवासुत क्या है? यही एक सिफातुल हरूफ है, शिद्दा और रिखावा का पेयर, जिसके अंदर हम इन दोनों के दरमियान सिफत को भी डिस्कस करते हैं. ओके, वो कौन सा है? अत्तवासुत. अब आपने जो है सिफातुल हरूफ को 3 हिस्सों में बांटना है. एक होता है स्ट्रॉन्ग सिफात, और एक होता है वीक सिफात, और एक होता है दरमियानी सिफात. ओके, ये दरमियानी में यही तवासुत आता है. बाकी के या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक होते हैं. आप इंशाल्लाह एक टेबल बनाकर एट द एंड लिख सकती हैं कि कौन सा सिफत स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है. ओके, ये दरमियानी होता है तवासुत. तवासुत जो है वसतों से है. एक्चुअल में तो है यहाँ पर तवासुत, तो विद क़लक़ला, बट आई एम जस्ट सेइंग तवासुत टू मेक इट इजी. अत्तवासुत ये वही है जो हमने वसतुल हलक़, वसतुल लिसान में सीखा था. वसत कहते हैं दरमियान को, है ना, दरमियानी हलक़, दरमियानी ज़बान. ऐसे ही वसत, तवासुत से वसत है. इसमें क्या होता है कि इस सिफत वाले हरूफ को अदा करते वक्त आवाज़ इनके मखरज में ना तो बिल्कुल ठहर जाती है, ना तो बिल्कुल बंद हो जाती है या क़ैद हो जाती है, और ना तो वो जारी रहती है. ओके, बल्कि दरमियानी हालत में होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था शिद्दा में कि एक ऑब्स्टैकल आया था लेटर्स के वे में, प्रोनाउंसिएशन के वे में, उसके रास्ते में, और उसने जो है स्टॉप कर दिया. आवाज़ क़ैद हो गई. फिर हमने क़लक़ला या हम्स करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लेटर्स वाजे हो पाए. ओके, झटका देकर हमजा को अदा करना किया हमने. लेकिन रिखावा में ऐसा था कि कोई ऑब्स्टैकल्स थे ही नहीं, कोई बैरियर, कोई उनको रुकावट नहीं थी. वो आज़ादाना तौर पर अपने मखरज से वो निकल ही जा रहे थे, है ना, कहीं स्टॉपिंग ही नहीं था उनका. वी वर जस्ट कंटिन्यूसली रीडिंग देम विद द साकिन. राइट, बट व्हेन इट कम्स टू तवासुत, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वो यू कैन से दे आर, वो लेटर्स ऐसे हैं कि इवन तो उनके रास्ते में रुकावट आती है, फिर भी वो अपनी आवाज़ को एक और दूसरी जगह से बाहर निकाल कर अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लेते हैं. राइट, ये लेटर्स जो हैं ऐसे हैं, इतने स्पेशल हैं, इतने टैलेंटेड हैं, आप कह सकते हैं कि इवन दो देयर वाज एन ऑब्स्टैकल, दे वर एबल टू मेक आउट, आई मीन उनका जो आवाज़ है वो बाहर आ गई. वो कैसे आएगी इंशाअल्लाह हम देखते हैं, इनको सेपरेटली सीखते हुए. ये लेटर्स हैं लिन उमर. ओके, ये रिखावा का एक एग्जाम्पल है. जा जब हम पढ़ते हैं अज तो साउंड विल बी फ्लोइंग. ओके, अब हम देखते हैं अत्तवासुत के एग्जाम्पल्स. लिन उमर, इसको लिख लें, लिन उमर. उमर तो आपको पता है ना, यू ऑलरेडी नो दिस वर्ड उमर. आपने बस लिन को याद रखना है. तवासुत के लेटर्स में लिन उमर, उमर, लिन उमर. फाइन, अब देखते हैं इंशाल्लाह कि इनकी ऑब्स्टैकल्स क्या थी, इनके प्रॉब्लम्स क्या आए थे इनको, फिर भी इन्होंने इसको
ٹھیک کر لیا, صحیح کر لیا, رائٹ, الحمدللہ. اوکے, تو دیکھیں لام, پہلا ہے لن عمر میں لام کو دیکھیں گے ہم. لام کو جب ہم طرف اللسان کی جو حافہ ہوتی ہے یا رأس اللسان کا حافہ, حافۃ اللسان کہتے ہیں کناروں کو, وہ زبان کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کے کنارے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر بالمقابل مسوڑے جو ہوتے ہیں اس پر لگ کر لام ہم ادا کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہو رہا تھا کہ جب ہم لام کو ساکن میں ادا کیا ال, تو یہاں پر آواز رک گئی, لیکن وہ آواز سائیڈز سے باہر آ گئی, پیچھے سے, پشت سے, دائیں بائیں سے وہ نکل گئی ہے نا, فرام سائیڈز, لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ سے وہ نکل گئی, رائٹ, لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ سے وہ نکل گئی. ایون دو دیر واز اے بیریئر اسٹل لیفٹ اینڈ رائٹ. اس کا آپ کو زیادہ بہتر تب سمجھ آئے گا جب آپ لام کو اللہ کے ورڈ میں ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. سو یو ول نیڈ ٹو ڈو استعالہ دیر, اور اپنی زبان کی ٹپ کو جو حافہ ہوتا ہے اس کا کمپلیٹ, یعنی ہم صرف اتنی ٹپ نہیں لگاتے لام کے لیے, ہم کمپلیٹ حافۃ اللسان آف دی فرینڈ ہے نا, رأس الحافہ, رأس الحافہ یعنی جو آپ کا زبان کا سائڈز ہوتے ہیں طرف اللسان کے, وہ سارے اوپر لگا دیتے ہیں. ہیوی لام پڑھ کر دیکھیں, آپ کی آواز زخید ہو رہی ہے اللہ, لیکن وہ کیا ہو رہا ہے, سائڈز, دائیں بائیں سے آواز باہر آ رہی ہے, رائٹ. سو یہ اس کی اسپیشل کوالٹی ہے ماشاء اللہ. دیکھیں ہم نے بس مخارج الحروف سیکھا تھا, اب جب ان کے صفات سیکھ رہے ہیں تو یہ کتنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ کس طرح کے لیٹر ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا, ود دیئر اسپیشل کوالٹیز ماشاء اللہ. کہ لام کے لیے اتنا بیریئر تھا, وہاں پر obstacle تھا, مسوڑوں پر جب وہ لگ رہا تھا, اسپیشلی when you pronounce the word Allah, you can feel it, you're making it heavy, the mouth is full mouth letter کہ جیسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں, اسپیشلی when it is لام الجلالہ, جب ہمیں تفخیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں کس طرح جو ہے وہ باہر سے سائڈ سے نکل رہا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں التواسط, جہاں بیریئر یا obstacle یا رکاوٹ ہونے کے باوجود اس کی آواز آس پاس سے نکل گئی. سیم تھنگ را میں ہوتا ہے. را کے لیے ہم طرف اللسان اوپر کے 2 مسوڑوں پر لگا کر پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کمپلیٹ لگا دیا تو آپ کا را ساؤنڈ کرے گا را وداؤٹ اینی تکرار نہیں آئے گی. اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں الرحمن الرا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے را کے یہاں پر ایک چھوٹی سی اسپیس نہیں چھوڑی. آپ کی جو ٹنگ ہے وہ ایسی یہاں پر چھوٹا سا ایک اسپیس کے ساتھ اوپر لگتی ہے مسوڑوں پر, تبھی وہ را کے اندر تکرار آتی ہے. کیونکہ را میں جب آپ اسپیشلی when you recite it with ساکن and also want to make it little heavier, ٹرائی کر کے دیکھیں, وہ ساؤنڈ کرے گا او. try it when I'm saying you just try it. حمزہ ود فتحہ اور را ساکن لیں, ہیوینس کے ساتھ را کو ادا کریں. اگر آپ نے زبان کمپلیٹلی اوپر لگا دی تو را صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اور یہاں چھوٹا سا اسپیس ہونا چاہیے جہاں سے را کی آواز باہر نکلتی ہے, پشت سے, پیچھے سے نکل کر چھوٹے سے جو اسپیس ہوتی ہے را کے ٹپ آف دا ٹنگ میں, وہاں سے وہ نکلتی ہے. پروناؤنس کریں تبھی وہ تکرار کی آواز آ سکتی ہے, ورنہ تکرار ہی نہیں ہوتا. اور وہ ساؤنڈ کرے گا او. It should be او. That rolling of the tongue happens only to leave that little space to allow the sound to come out and make that vibrating sound there. Okay, آپ کی یہی مسٹیک آتی ہے جی, نیوروجیم میں اینڈ آل رائٹ. یا سو واٹ یو ہیو ٹو میک کلیئر از کہ آپ زبان کو کمپلیٹ ایسے نہ لگائیں, کیونکہ لگا دینے سے یہ چھوٹا اسپیس اگر آپ نے نہیں چھوڑا تب وہ شدہ کا لیٹر بن جاتا ہے. شدہ کا لیٹر بن کے آواز قائد ہو کے آپ کا را جو ہے الرحمن را ایسے ساؤنڈ کرتا ہے. لیو لٹل اسپیس کہ تاکہ وہ پشت سے آواز نکل کر اس چھوٹے سے اسپیس سے نکلے اور تکرار کے ساتھ آواز آئے الرحمن not okay, is it clear? ترميهم it should not be it should be ترميهم fine. یہ را ساکن کی جو آواز ہے یا را فتحہ کی یا را مشدد کی اسپیشلی تبھی کلیئر ہو سکتی ہے تکرار کے ساتھ اگر آپ نے یہ تواسط کا جو فارمولا ہے یہاں پر تھوڑی سی اسپیس چھوڑ کر آواز پشت سے باہر نکل جانا, تبھی یہ صحیح سے واضح ہوتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا را صحیح نہیں ہے تو مے بی یو آر ناٹ ڈوئنگ دس تھنگ ود یور را. اوکے جی, اب دیکھتے ہیں لیٹر عین. لیٹر عین کے لیے ایپیگلوٹس جو ہے, لیٹر عین کے لیے ایپیگلوٹس پش ہوتا ہے. اٹ پشز, ہا کے لیے کم پش ہوتا ہے اور عین کے لیے بہت زیادہ. اس لیے ہا رخاوہ کا لیٹر ہے, اس میں زیادہ پش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ سانس ہے. سانس اور ایئر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے obstacle یا کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے نا, وہ ایسے ہی باہر آ جاتی ہے. ہمس بھی ہوتا ہے نا اس میں, تو اس وجہ سے وہ رخاوہ کا لیٹر ہے. لیکن عین کے اندر آواز کو باہر آنا ہوتا ہے, اور یہ ایپیگلوٹس جو ہوتا ہے وہ پیچھے پش ہو جاتا ہے. یہ ہم نے سیکھا تھا ہے نا بیسک تجوید میں. عین کے مخرج میں ایپیگلوٹس جو ہمارے حلق میں ٹشو کا فلیپ ہوتا ہے وہ پیچھے پش ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا گلا کسی نے دبایا ہوا, ایسے آواز, گلا کسی نے دبایا اور آپ
چلانے کی یا چیخنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ کی آواز ایسے آئے گی. اس کو زیادہ بھی نہ پش کریں اور بالکل نہ پش کریں تو وہ حمزہ کی طرح آ ساؤنڈ کرے گا جو رخاوہ کا لیٹر ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا شدہ کا لیٹر ہے بٹ یا آزادانہ طور پر وہ نکلتا ہے جب ہم اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, لائک آ ہے نا. بٹ واٹ وی آر لرننگ از شدہ تواسط اینڈ رخاوہ از مور ود ساکن رادر دین متحرکہ, رائٹ. سو when it comes to ساکن what we see is عین یہاں پر تواسط کا لیٹر ہے جہاں تھوڑا سا پش کریں گے اپیگلوٹس تو obstacle ہونے کے باوجود یہاں سے آواز باہر نکل جاتی ہے نا. لیکن اس کو زیادہ بھی پش نہ کریں کہ شدہ کا لیٹر بن جائے, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ عین کو ساکن کے دوران جھٹکا دیتے ہیں. اوکے, معروف, اوکے, یعرفون, یعرفون, یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کیا کریے, شدہ بنا رہی ہیں اس کو. آپ نے کیسے پڑھنا ہے, یعرفون, 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 ایسے پڑھنا ہوتا ہے. اوکے, ناٹ یعرفون, یعرفون. اور نہ ہی ہم اس کو فلو کر سکتے ہیں رخاوہ کی طرح بہت آسانی سے, جیسے اس نہیں ہو پا رہا ہے نا, جس طرح اس فلو ہو رہا ہے ویسے نہیں ہو پاتا. اس کو درمیانی رکھنا ہے جیسے آپ نے لام کو اور را کو رکھا, ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے. فائن. باقی کے جو 2 لیٹرز ہیں وہ حروف الغنہ ہیں, نون اور میم. میم کو ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان, آپ کا جو لپس ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں میم کے لیے. ٹرائی کر کے دیکھیں ساکن کے ساتھ آواز آ کے منہ میں قید ہو جاتی ہے لیکن الخیشوم کے ذریعے باہر نکلتی ہے. یہاں دیکھیں آواز آ کر قید ہو گئی اور الخیشوم کے ذریعے باہر نکلی. اس کو آپ نے اور بہتر سمجھنا ہے تو پڑھیں بائی کلوزنگ یور نوز. اپنی نوز کو پنچ کر کے کلوز کر دیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کا نہ تو غنہ واضح ہوگا یا نہ تو میم. ٹرائی اٹ اینڈ سی, دین یو ول کم ٹو نو کہ کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے الخیشوم ٹو پروناؤنس میم. Because when you pronounce meme with sakina, you tried it, mashallah, good. You tried pronouncing meme closing your nose and what you felt is کہ pronounce کرتے ہوئے آواز منہ میں قید ہو رہی ہے. Can you feel that imprisonment of the sound? لیکن imprisonment یہاں ہوتا نہیں کیونکہ وہ باہر جانے کا راستہ اپنا چن لیا ہے نا. اگر imprisonment ہو جاتا تو ہم اس کو اس طرح کر کے قلقلہ کرنا پڑتا اور یہ شدہ کا لیٹر ہو جاتا, لیکن اس طرح نہیں ہوا کیونکہ it had its own another way. دوسرا راستہ تھا, that was the al-khayshum, جہاں سے وہ اس کی آواز باہر آ گئی. سیم تھنگ نون میں بھی زبان کی جو ٹپ ہے جب وہ اوپر کے 2 مسوڑوں پر لگتی ہے آواز آ کر یہاں پہ قید ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایک اور راستہ لینا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں الخیشوم اور یہ بھی آسانی سے باہر آتا ہے ہے نا. غنہ کرتے ہوئے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں. تو یہ رہے لیٹرز آف تواسط لن عمر. اوکے, اور لیٹرز آف شدہ قطب جد with تا اینڈ کاف اینڈ حمزہ. اوکے, اور الرخاوہ کے all the letter except this شدہ لیٹرز اینڈ the letters of تواسط, جو بھی لیٹرز اب رہ گئے ہیں وہ سارے الرخاوہ میں جاتے ہیں. اوکے جی, تو اتنا ہی تھا الحمدللہ. آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہیں. اب انشاءاللہ ہم لیٹرز کو اپلائی کرتے ہوئے ان کو سیکھتے ہیں. اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ساکن کے دوران ان لیٹرز کو ادا کرتے ہوئے جو میں نے بتایا کہ ان کا فلو جو ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے اور کس طرح اس کو تلفظ کریں گے ان لیٹرز کا ود ساکنہ. فائن. اوکے, ساکن حالت میں حرف پر جو اس کی رخاوت شدہ تواسط کے مطابق جو ہے وقت لگتا ہے. اوکے, ہر ایک کا وقت الگ الگ ہوتا ہے ساکن میں. بٹ when it comes to متحرک, 3rd پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے, دیکھیں متحرک حالت میں حروف چاہے ان کی صفات شدہ ہو, تواسط ہو, رخاوہ ہو, وہ سیم ہوتی ہے. چاہے آپ قوف کو لیں شدہ کا لیٹر قو, ایک ہی حرکت پڑھیں گے, اور چاہے آپ لیٹر رو لیں جو تواسط کا ہے رو, ایک حرکت اور آواز آسانی سے نکلتی ہے, اور چاہے آپ اس کا لیٹر سین لیں رخاوہ کا سا, وہ بھی آسانی سے نکلتا ہے اور ایک ہی حرکہ ہم اس کو کھینچتے ہیں. اوکے, مد میں 2 حرکہ کھینچیں گے اور وہ آواز الجوف سے نکلتی ہے مد کی, لیکن جو مین لیٹرز ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. بٹ when it comes to ساکن, ان کی جو ڈیوریشن آف دا ٹائم ہے وہ ڈیفر کرتا ہے, لیکن یہ ڈیوریشن آف دا ٹائم آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ساکن کا مطلب سکون ہوتا ہے, ٹھہرنا ہوتا ہے. ساکن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو حرکت دے کے ایک حرکہ کھینچیں, 2 حرکہ کھینچیں. حرکت میں متحرک میں حرکاز ہوتے ہیں اور لینتننگ ہوتا ہے 1 حرکت 1 کاؤنٹ کے لیے. بٹ ان ساکن you will not stretch it more, but still when it comes to sakin there is a slight difference in shidda, rikhawa and tawasut which I'm going to discuss now. You have to concentrate and listen to this. Okay, focus and listen, تب آپ کو تبھی ان کے ڈفرینس سمجھ آئیں گے. اوکے, ایگزامپل لیں گے ہم 2 لیٹرز آف شدہ کا با اور تا لیں گے, اور 2 لیٹرز آف تواسط کا عین اور میم لیں گے, اور 2 لیٹرز آف رخاوہ کا. اوکے, اب دیکھیں اس کو ہم پڑھیں گے اب ات. ٹائم دونوں کا سیم ہے, شدہ کے سارے لیٹرز کا ٹائم سیم ہوتا ہے. اب ات. اب تواسط کا دیکھیں
میم ساکن اور نون ساکن جب اظہار کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اظہار کی حالت میں ہوتے ہیں، نہ اخفا نہ قلب نہ ادغام، صرف اظہار کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو درمیانی ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کو جلدی نہیں کریں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا جلدی کرتے ہیں جس وجہ سے ان کا انعمت 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 شدہ بن جاتا ہے، شدہ نہیں بننا ہے، میم اور نون کو انعمت انعمت، اوکے انعمت انعم انعمت ایسے پڑھیں گے، فائن۔ اب اس کو ساکن میں دیکھیں، ام نعبد انعمت ٹائم should be same, don't make it too quick like نعبد نو، یہ شدہ بن جائے گا، نو شدہ، it should be نعبد، نہ ہی اس کو رخاوہ بنائیں کہ نعبد نہیں، انعمت نہیں، یہ صرف ساکن with رخاوہ میں ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نس دیکھیں it should be flow، نستعین عین، نون کو تھوڑا کم۔ اگر میں اس کو دوبارہ سے کمپیئر کروں تو آپ اب اور اس کو بہت اچھی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کے ٹائمنگ میں ڈفرینس ہے۔ دیکھیں اب اس ہے نا، لیکن درمیان کا جو عین ہے یا لن عمر ہے، اس کو اور اس میں ٹائمنگ پتہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ بہت سلائٹ ڈفرینس ہے، کیونکہ ساکن کا مطلب ہی ٹھہر جانا ہے، سکون کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم زیادہ کھینچ نہیں سکتے۔ رخاوہ کے لیٹرز کو ہم 1 منٹ تک بھی کھینچ سکتے، اس ہے نا، پھر بھی ہم نہیں کھینچنا ہے کیونکہ ساکن ہے، ساکن میں ہم نے زیادہ نہیں کھینچ سکتے۔ اسٹل ہم نے میک شور کرنا ہے کہ رخاوہ کے حروف میں جو فلوئنگ آف دی ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے مقابل تواسط کے، اور بہت کم ہونا چاہیے شدہ کے، فائن۔ جیسے اب اس، ان ورڈز کو دیکھیں یہاں پر، یستبشرون یستبشرون یستبشرون، یس تھوڑا سا زیادہ، تب شرون، نون کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا ہم نے، با سے زیادہ ہے نا، لیکن اس کو رون کچھ سسٹرز کی عادت ہوتی ہے، دین یو ول ڈو مور غنہ، یستبشرون، نو اٹ شوڈ بی جسٹ یستبشرون، رون یستبشرون۔ ڈیڈ یو فائنڈ دا ڈفرینس؟ بہت سلائٹ ہوتا ہے، آپ کے ریسائٹیشن میں آپ نے اس کو خود لے کر آنا ہے، اور جو فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ یہ ہوتے ہیں یہ ڈفرینس نہیں ہوتا، سب کو ہم سیم پڑھتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں، الم نشرح لک صدرک، اوکے، الم تواسط، نش رخاوہ، ح رخاوہ، دال شدہ، کاف شدہ۔ اب دیکھیں look at the timing، فوکس کریں، الم نشرح لک صدرک، صدرک، دال اور کاف کا ٹائمنگ دیکھیں، صدرک، نو مور، زیادہ کھینچنا نہیں ہے، الم صدرک، الم صدرک۔ اب میم کا اور دال اور کاف کا دیکھیں، الم صد صد، دیکھیں د بہت جلدی ہو رہا ہے، د، میم تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، بہت مائنیوٹ سا، ملی سیکنڈ کہہ سکتے ہیں آپ، الم صد، کین یو فیل دیٹ؟ الم نشرح، نش، لم نش، لم نش، شین زیادہ لے رہا ہے ٹائمنگ، رائٹ؟ اور یہ ٹائمنگ حرکہ سے کیلکولیٹ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وی کین ناٹ اسٹریچ دا ساکن فار ون حرکہ، ون حرکہ صرف اور صرف حرکات اسٹریچ ہوتے ہیں، ب ت اب بہت جلدی، اور جلدی سے ہم نے ساکن کو ادا کرنا ہوتا ہے، فائن۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا، ضعنا ناٹ ضعنا، ضعنا، اب ضع اتنا جلدی نہیں، ضعنا ووضعنا عنك، اب نون تواسط ہے یہاں عنك میں، لیکن ہم اس کو تواسط میں اب کیلکولیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کاف آ گیا، ہم نے غنہ کمپلسری کرنا ہے، تو اب یہ نون غنہ کے ساتھ 2 حرکہ ادا ہوگا، عنك وزرك، وزرك، دیکھیں زا کو میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ دیا، کاف کو بہت کم، عنك وزرك، وزرك، ایسا نہیں کہ وزرك، اتنا زیادہ نہیں، وزرك، رائٹ؟ Okay, when you start applying this in the Quran daily، تب آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ آپ کتنا ٹائم اس کو دے رہے ہیں، کیا آپ کے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے تواسط میں یا رخاوہ کے حروف میں جھٹکا ہو رہا ہے، ورنہ تو آپ سارے لیٹرز کو ٹھیک پڑھیں گی۔ ایک چیز اور آپ نے دیکھنا ہے عین کو، کیونکہ میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس جو ہیں عین کو رخاوہ یا شدہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیادہ شدہ کے ساتھ ایسے پڑھتے ہیں ایاک نعبد، نعبد، یا رخاوہ کے ساتھ بہت اطمینان سے، جب ان کو عین نہیں آتا نا، جب آپ عین ابھی پریکٹس کر رہی ہیں تب ایسے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نعبد من بعد ایسے کریں، لیکن ایسے نہیں کرنا، من بعد
بعدی 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 نہیں ہوگا, یہ عین ود فتحہ لگ رہا ہے. اوکے, من بعدی, اور جھٹکے سے بعدی یہ بھی نہیں کرنا. اوکے, تو میں یہ پوائنٹس بتا رہی ہوں جو آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے, عین پہ فوکس کریں. میم اور نون میں قلقلہ نہ ہو جائے, جیسے انعم نہیں, انعم. اور لام پہ بھی میں نے یہی دیکھا کہ آپ شدہ کرتے ہیں, دکھاوا سے زیادہ لام آپ نے شدہ کرتے ہیں, جیسے الحمد. نو اٹ از ناٹ الحمد. لام اور میم سیم ٹائم ہوگا, الحمد الحمد. اوکے, اور کون سا رہ گیا, رو ہے. رو کو نہ تو آپ زیادہ کریں جیسے ارو, اتنا زیادہ بھی نہیں, اور نہ تو کم جیسے ارو ارو ارو, ایسے نہیں پڑھیں گے. ترمیہم نہیں ہوگا, ترمیہم ترمیہم ایسے ہوگا. فائن. لن عمر کو شدہ نہ بنائیں, نہ تو رخاوہ بنائیں, اور رخاوہ کے حروف پر جھٹکا دے کر قلقلہ نہ کریں, ورنہ وہ جو ہے شدہ کے لیٹرز بن جائیں گے. اتنا ہی تھا الحمدللہ. وی ہیو لرنڈ اٹ کلیئرلی. ناؤ انشاءاللہ لیٹس سی ود دا لیٹرز. اوکے, سارے لیٹرز فرام حمزہ سے یا تک انشاءاللہ ہم پروناؤنس کریں گے, آپ بھی میرے ساتھ پروناؤنس کریں گے, اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے اندر شدہ, تواسط اور رخاوہ کس طرح ہوتا ہے. اوکے, 1 minute break انشاءاللہ. You can take this break too. Okay, so now inshallah let's learn the letters. Okay, Arabic alphabets with applying all these things. اور ہم نے ساکن میں زیادہ فوکس کرنا ہے, تو ہم انشاءاللہ ساکن کو ہی سیکھتے ہیں. فائن. ہم حمزہ with فتحہ لیں گے, حمزہ with فتحہ, and recite all this with ساکنہ. Repeat after me. Mics will be mute, لیکن آپ نے repeat ضرور کرنا ہے. حمزہ پہ کیا ہو رہا ہے, الشدہ ہے نا, جھٹکا دیں گے. جلدی جلدی پڑھیں. اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ حمزہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ با کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں. یو جسٹ ہیو ٹو میک کلیئر کہ آپ کا حمزہ جر کے ساتھ پروناؤنس کیا جا رہا ہے. با تا, اس طرح دیکھیں. اوکے, سانس رک جاتی ہے, پریزنمنٹ ہو جاتا ہے, جرک کرتے ہوئے ہم نے اس کو واضح کرنا ہے. اوکے, با کو دیکھتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں ہم, شدہ ہے نا. اب سانس بند ہو, آواز بند ہو گئی. اب اس کو واضح کرنے کے لیے اب اب. ات ات, ناٹ سو مچ, اتس یہ رانگ ہے. جتنا با کو آپ نے ٹائم دیا سیم اتنا ہی ٹائم, کیونکہ یہ بھی شدہ ہے. یلو ہائی لائٹڈ شدہ ہے, پنک ہائی لائٹڈ لن عمر تواسط ہیں, باقی کے سارے جو وائٹ ہیں دے آر آل الرخاوہ. اوکے, اب ات اب ات اب ات, کین یو سی دیٹ, اب ات ایسی آواز آئے گی. فائن جی. سا میں رخاوہ ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے. فلو ہم بہت دیر تک کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے. فائن, جیسے دیکھیں جتنا چاہے فلو کر سکتے ہیں رخاوہ میں, بٹ وی ہیو ٹو کیپ اٹ ماڈریٹ, کیونکہ ساکن ہے اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم نے ساکن کو نارملی کھینچتے ہیں. اس اس اج اج, ہمس نہ کریں, اور جہر کا حرف ہے اور شدہ کے ساتھ پڑھیں. اج, قلقلہ بھی ہوگا, اج ہے نا, اج. بہت آسانی سے ہم اس کی آواز کو فلو کر سکتے ہیں. رخاوہ ہے. خو میں بھی جتنا چاہے آپ فلو کر سکتے ہیں. خو کو بھی دیکھیں ہے نا, بٹ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ مور, لمیٹڈ رکھیں. اد ویری فاسٹ, شدہ ہے, قلقلہ اپلائی کریں. اد no buzzing sound, لیکن we can flow it sound like you can just keep on flowing it, but no, you should not do that. Limited. رخاوہ کا حرف ہے, لیکن شدہ تواسط سے زیادہ ٹائم اس کو ضرور دیں گے. تھوڑا سا اسپیس چھوڑیں, سائڈ جو پشت سے آواز باہر نکلے گی, تکرار بھی ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تکرار. the rules ضرور ہوں گے, rules should be there. بزنگ ہوگی, رخاوہ ہوگا, صفیر کی جو صفات اس میں ہے بزنگ کی وہ بھی آئے گی, لیکن میک شیور کریں کہ سیٹی کی آواز جیسے سین کی جیسی نہ آ جائے. اوکے, کیونکہ وہ ہمس ہو جائے گا. جہر کا بھی لیٹر ہے, ہم اس کے ساتھ پچھلے صفات کو بھی ہم ریکال کر رہے ہیں, ہے نا. ہمس اور جہر, شدہ, رخاوت, تواسط ملا کر دیکھ رہے ہیں. از اس رخاوہ ہے, ہمس بھی ہو رہا ہے. اش رخاوہ, اس رخاوہ, وی کین فلو اٹ ساؤنڈ ایزیلی. یہ بھی ایسا ہی ہے. اپنی زبان کی جو سائڈ ہے, حافظ اللسان اوپر کے مسوڑوں پر لگائیں اور پڑھیں, اس کی آواز فلو ہونے دیں. اس میں اکثر اسٹوڈنٹس قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں, والارض ارض, ایسے نہیں کریں گے. ڈونٹ ڈو قلقلہ دیر, فلو دا ساؤنڈ, مخرج پر زبان کو رکھیں اور آواز کو فلو ہونے دیں. ایسے ہوگا, نہیں ہوگا. والارض والارض, آواز should flow there. اوکے, it is a قلقلہ, شدہ ہو رہا ہے, ہیوی بھی رکھیں, ہمس نہ کریں, جہر ہے. زال جیسا ہی لیکن فلو کرنا ہے اور ہیوی رکھنا ہے. یظلم یظلم ایسے ہوگا. اوکے, عین تواسط ہے, درمیانی ٹائم. نعبد نعبد, نہ کہ نعبد, عین فتحہ لگے گا, نہ کہ جھٹکے کے ساتھ نعبد, یہ جھٹکے کے ساتھ حمزہ جیسا شدہ لگے گا, تواسط ہوگا. نعبد
اور بعدی من بعدی. اوکے غین فلو ہوگا, رخاوا ہے. او مغضوبی. کچھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کیسے غیر المغضوبی. مغ کیا ہو رہا ہے, یہ امین پلٹ رہا ہے, آواز قلقلہ ہو رہا ہے, شدہ ہو رہا ہے. مغضوبی مغضوبی ایسے ہوگا. فائن. لیٹر ف فلو ہوتا ہے اف. ق شدہ کا لیٹر ہے اق. کاف شدہ کا لیٹر ہے اک. حمز کا بھی لیٹر ہے, رائٹ. لام اور میم دونوں کو سیم ٹائم دیں, تواسط ہے. ال ال ایسے نہیں ہوگا. الحمد یہ کب ہوگا کہ جب آپ زبان کی جو ٹپ ہے, جو حافظ اللسان آف دا راس الحرف آپ اوپر لگاتے ہیں بالمقابل مسوڑوں پر لام کے لیے, اگر آپ نے وہاں سے جلدی اس کو نکال کر دوسرا لیٹر ادا کر دیا الحم ایسے ہو جائے گا. جلدی نہ نکالیں, تواسط جتنا ٹائم دیں. الحمد میم کو بھی اتنا ہی ٹائم. فائن. الحمد ورنہ الحمد ایسے ہو جائے گا. الحمد. اوکے. انعمت نون ساکن کو دیکھیں. انعمت علیہم. نو انعمت علیہم. یہ تب جب اظہار ہو, یاد رکھیں. ادغام اخفا میں تو ویسے بھی ہم نے دو حرکہ غنہ کر کے ان کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے. واو کو او اور او میں دیکھیں جلدی ہم ادا کرتے ہیں, زیادہ بھی فلو نہیں کرنا, اور یا رخاوا کو جتنا کرنا ہے اتنا ہی کریں گے. او حروف لین ہوتا ہے وہ او. بٹ when it comes to اس کے اوپر ضمہ آ جائے الف پر, اور اس کے بعد حمزہ پر, اس کے بعد واو ساکن آ جائے, تو یہ حروف مد بن جاتا ہے. حروف المد کی صفات اس میں نہیں آتی, رخاوا میں ہی آتی ہے. ہم فلو زیادہ کرتے ہیں, بٹ ہم یہاں پر اس کو کمپیئر نہیں کریں گے, کیونکہ حروف المد کو ہم دو حرکہ کھینچتے ہیں. اتنا حرکہ تو ہم نے یہاں نہیں کھینچنا, صرف ساکن ود واولین کو دیکھیں گے. او رخاوا کا لیٹر ہے نا. ہا بھی رخاوا کا ہے, حمز بھی ہوتا ہے. اہدینا الصراط, ورنہ کیا ہوگا اہدینا this is wrong. اہدینا الصراط ایسے پڑھیں گے. فائن. اس کے بعد حمزہ ہے سیم وہی جو سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا, شدہ کے ساتھ پڑھیں گے. لاسٹ میں یا ساکن یا لین کے طور پہ دیکھا جائے تو آئی, تھوڑا سا فلو ہوگا رخاوا جتنا, ورنہ لین مد میں تو اس کو زیادہ ہی ہم کھینچتے ہیں, رائٹ. سو دس واز دی ایکسپلینیشن آف لیٹرس, کہ ہم لیٹرس پہ کس طرح تواسط اور شدہ رخاوا کو اپلائی کرتے ہیں. الحمدللہ ایکچولی یہ ایزی ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے دوران اگر آپ نے زیادہ بہت زیادہ ہی کانسنٹریٹ کیا تو آپ ان کی ٹائمنگس کو بڑھا دیں گے, ایسا نہ کریں. فائن. جیسے ایسے ہو جائے گا الحمد, ایسے ہو جائے گا. ایون تواسط جو ہے رخاوا ہو جائے گا, اور رخاوا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. سو ڈونٹ اوور ڈو دس, اوور ڈو نہ کریں, اور زیادہ اوور فوکس بھی نہ کریں. اطمینان سے پڑھتی جائیں. اگر میں کہوں کہ شدہ رخاوا تواسط میں اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے, بس یہ دیکھیں کہ شدہ کے علاوہ جو باقی لیٹرز ہیں کیا اس میں آپ جھٹکا دے رہے ہیں, لن عمر میں اور رخاوا کے لیٹرز میں. کیونکہ اکثر مسٹیک یہی آتی ہے کہ آپ رخاوا کے لیٹرز کو اور تواسط کے لیٹرز کو جھٹکا دے کر قلقلہ کے جیسے پڑھتے ہیں. دس کین بی اے کامن مسٹیک. فائن. You just have to see this. No need of seeing each and everything's time. That will make you exaggerate and recite it with رخاوا. All the letters آپ رخاوا کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے, اور رخاوا کے لیٹرز کو تو زیادہ ہی کھینچنے لگ جائیں گے. So don't overdo it. Just focus a little bit just to see کہ کیا آپ باقی کے لیٹرز کو شدہ کی طرح تو نہیں پروناؤنس کر رہی. فائن. So الحمدللہ کل کی طرح ہم نیکسٹ آیات آف سورہ المزمل کو دیکھتے ہیں. I'm gonna turn your mics on. آپ مجھے بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر شدہ رخاوا اور تواسط ہو رہا ہے. Fine. First I'm gonna recite, after that inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اوکے, میں ہائی لائٹ کروں گی ساکن کو, آپ مجھے بتائیں گی. فرسٹ بتائیں کہ ذال کیا ہے. ذال وچ رخاوا ہے. الحمدللہ. اسم سین کیا ہے. ویری گڈ. اور لام کیا ہے. تواسط. ویری گڈ. با کیا ہے. شدہ. ماشاء اللہ. اب ایسے ہی پڑھیں. اب یہ دو ورڈز ہم پڑھیں گے, سیم ٹائم دیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ. اوکے, اب دوبارہ پیچھے سے پڑھیں گے. لام کو سین اور دال کے مقابل کم ٹائم دیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ.
واذكر اسم ربك وتبتل وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. اوکے بعد دیکھیں کتنا جلدی ہم نے ادا کیا. تبتیلا. اوکے اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اوکے یہ لام بتائیں کیا ہے؟ توسط. ماشاء اللہ. شین رخاوہ. ویری گڈ. لام ویری گڈ. غین ماشاء اللہ. ذال رخاوہ. اوکے ویری گڈ. اب ہم اس کو پڑھیں گے. رب المشرقی والمغربی. اوکے آپ نے یہ دیکھنا کہ لام اور لام دو جگہ اس پہ قلقلہ نہ ہو جائے، شین اور غین اچھے سے فلو ہو. رب المشرق والمغربی. لا الہ الا ہو الا هو فاتخذہ وکیلا. ذال کو ٹائم دیں. فاتخذہ وکیلا. اوکے. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اوکے صاد بتائیں. رخاوہ. ویری گڈ. را ماشاء اللہ. گڈ. ہا ہاں میں فلو ہوتی ہے، ساؤنڈ فلو ہو رہی ہے نا. ہاں میں لن عمر کے علاوہ رخاوہ. را ساکن. را ساکن توسط. ماشاء اللہ. میم لن عمر توسط. اوکے لن عمر ہے توسط ہے. جیم بتائیں. جی شدہ ہے. ویری قلقلہ شدہ کریں گے. جی اب میرے ساتھ پڑھیں. واصبر. را کو ٹائم کم، صاد کو زیادہ. واصبر. واصبر على ما يقولون. اوکے دیکھیں یہ ورڈ واصبر میں بہت اچھے سے آپ ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں تواسط اور رخاوہ کو. رائٹ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ واصبر. واصبر. دیکھا کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ کین یو فیل دا ڈفرنس؟ یس. جی زیادہ ہم ٹائم دے رہے ہیں. رائٹ. واصبر على ما يقولون. اوکے اب یہاں اطمینان سے ہم سارے ورڈز کو پڑھیں گے. ٹائم دیں. دیکھیں ہا کو زیادہ ٹائم دیں گے، را ساکن کو تھوڑا کم. میم اور را کا ٹائمنگ بالکل سیم ہوگا. اور جیم پر شدہ. یہاں پر رخاوہ شدہ تواسط ساتھ میں آ رہے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا. را ساکن اور میم سیم ٹائم. ہا کو زیادہ. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
وأقبل على ما يقول Alhamdulillah. Allah feekum. So this is all about tawasut, रिखावा एंड शिद्दा. Understood? कोई डाउट्स हैं इसमें तो आप पूछ सकती हैं इंशाल्लाह. साकिन में ही इसको ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे, वरना तो देखिए सारे लेटर्स को एक हरका कंपलसरी हमने फतहा दुम्मा कसरा में खींचना है. बाकी मद में तो इट डिपेंड्स अपॉन विच मद इट इज़. सो दिस इज़ मेन अबाउट साकिना एंड दिस इज़ ड्यू टू साउंड, नॉट ड्यू टू द ब्रेथ. ब्रेथ भी इसमें आती है. जैसे देखें हम हा को रिखावा अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम्स भी हो रहा है, यानी एक लेटर पे बहुत सारे सिफात आते हैं. राइट, अब आगे आगे जब आप पढ़ते जाएंगी तो आप देख सकती हैं कि एक लेटर पे मिनिमम 5 सिफात तो ज़रूर होंगे. राइट, इंशाल्लाह. Yes, Sister Abida, all letters of qalqala are the letters of shidda, and 2 letters of hamza and kaf are the letters of shidda, and hamza is also shidda. And yeah, qalqala के सारे letters shidda हैं. ओके जी, और कोई डाउट है आप सबका तो पूछ सकती हैं इंशाल्लाह. कल इसका क्विज होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें. कलर शेडेड ये वाला है, पिंक वाला इज़ लिन उमर. बाकी के जो हैं शिद्दा के एक्चुअल में हमें लेटर्स होना चाहिए 8 है ना. 5 लेटर्स ऑफ कलकला, 2 लेटर्स ऑफ हम्स एंड 1 लेटर ऑफ हमजा जो झटका है. लेकिन यहाँ पर 9 हाईलाइटेड है क्योंकि हमजा मैंने 2 बार हाईलाइट किया, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए. लेटर्स तो 8 ही हैं. कुतुब जद 5 लेटर्स, 2 लेटर्स ऑफ हम्स काफ एंड ता एंड देन दैट हमजा. दैट इज़ इट. रिखावा की जो वाइट है वो सारे हैं. प्रैक्टिस करें अच्छे से, स्पेशली कुरान रिसाइट करते वक्त ये देखें कि क्या आपके रिखावा के लेटर्स में कलकला तो नहीं हो रहा, वरना आपकी मिस्टेक यही होगी कि रिखावा में आप शिद्दा कर रहे हैं. ओके, दैट इज़ इट. अल्हम्दुलिल्लाह. एनी अदर डाउट्स? एनी डाउट्स विद दी टुडेस लेसन? नहीं है? ओके जी, हम क्लोज करेंगे मीटिंग को. बारकल्लाह फीकम. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा.